السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی ماہرین صحت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے دوران آج کورونا وائرس کی وبا سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 280 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں اور 19 افراد مہلک وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ صنعتی کارکنوں کو دی جانے والی امداد میڈیا کارکنوں کو بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے بیرون ملک پھنسے ہوئے 7,000 پاکستانیوں کو ہر ہفتے وطن واپس لانے کی استعداد کار حاصل کر لی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے شہریوں پر دوبارہ زور دیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور خود کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے رمضان المبارک کے دوران اجتماعات سے گریز کریں۔ چین سے ہنگامی امدادی سامان لے کر ایک اور جہاز پاکستان پہنچا ہے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں بحری جہاز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کا آج 24واں یوم تاسیس منایا گیا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں 3 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھی صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے رضوان ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی ماہرین صحت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں کورونا وائرس پر قابو پانے میں ہماری مدد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے بیرون ملک مقیم ان طبی ماہرین کے لیے یاران وطن پروگرام کا آغاز کیا ہے جو اپنی رضاکارانہ خدمات کے لیے اب اندراج کرا سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اسلام آباد میں مساجد کی انتظامیہ کی طرف سے 20 نکاتی ضابطۂ کار پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں مختلف مساجد کے دورے کے بعد ائمہ کرام کو اپنے ایک خط میں انہوں نے کہا کہ ضابطۂ کار کے 6 نقطے میں 50 سال سے زائد عمر کے نمازیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے مساجد میں جانے سے اجتناب کریں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں کورونا کے ٹیسٹ اور تشخیص کی حکمت عملی، یوٹیلیٹی سٹورز میں ضروری اشیاء کی دستیابی، پروازوں کی تازہ ترین صورتحال اور اہم طبی آلات کی مقامی سطح پر تیاری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی چیف سیکریٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ملک میں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 12,227 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,046، سندھ میں 4,232، خیبر پختونخوا میں 1,708، بلوچستان میں 656، گلگت بلتستان میں 307، اسلام آباد میں 223 اور آزاد کشمیر میں اس وائرس کے 55 مریض ہیں۔ اب تک 2,755 مریض صحتیاب ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 19 افراد کی اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 253 ہو گئی ہے۔ اس دوران 287 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام تر کوششوں اور پالیسیوں کا مقصد عوام کو کورونا وائرس سے تحفظ فراہم کرنا اور اس وبا کے معاشی اثرات کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج صوبائی وزرائے اطلاعات کے چوتھے اجلاس کی بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کرتے ہوئے کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں ماہرین صحت کو جو کورونا کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ذاتی تحفظ کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں کیمرامینوں کے درمیان حفاظتی کٹس کی تقسیم کا عمل آج شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو یہ حفاظتی کٹس تمام صوبوں میں مرحلے وار فراہم کی جائیں گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ صحافیوں کے لیے راشن کا اقدام بھی شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی کارکنوں کو فراہم کی جانے والی سہولتیں صحافیوں کو بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو صحافیوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ان کی فہرستیں تیار کرنی چاہیے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ ملک بھر میں پریس کلبز کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ایک مہم بھی شروع کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی نے صوبائی حکومتوں سے بھی کہا کہ وہ میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات کے واجب الادا بلوں کی ادائیگی کریں، تاہم انہوں نے کہا کہ اس ادائیگی کو صحافیوں کی تنخواہوں کی ادائیگی سے منسلک کر دیا جانا چاہیے۔ عوام کے اندر اس احساس کو اجاگر کرنا اور بار بار اس سوچ کو بیدار کرنا اس وقت انتہائی اہم ہے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارا ہر قدم جو ہے، ہر پالیسی، اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے۔ ہم سب صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان کے اس درد میں، اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، تو یہ عوام کے اندر ایک میسج کمیونیکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم یکجا ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بیرون ملک پھنسے ہوئے 7,000 پاکستانیوں کو ہفتے وار بنیادوں پر واپس لانے کی استعداد کار میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے آج امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں یقین ظاہر کیا کہ آنے والے ہفتوں میں اس تعداد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ بیرون ملک پھنسے ہوئے تمام 60,000 رجسٹرڈ پاکستانیوں کو عید الفطر سے پہلے واپس لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 پاکستانیوں کو پہلے ہی واپس لایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس مشکل گھڑی میں معاشرے کے نادار طبقوں کے تحفظ اور معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کورونا وائرس کی کوئی سرحد نہیں اور اس بڑے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکہ میں پاکستانی برادری نے ہمیشہ انتہائی فعال کردار ادا کیا ہے اور بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو ہمارے امریکن پاکستانیز ہیں اور امریکی شہری جو ہیں، جس تکلیف سے اور جس کرب سے وہ گزر رہی ہیں، اس کا مجھے احساس ہے۔ مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری جو کمیونٹی ہے امریکہ میں بہت فعال ہے۔ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، اس کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ عید سے پہلے ہم کامیاب ہو جائیں، اسٹینڈرڈ پاکستانیز واپس لا سکیں۔ رد کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے ایک بار پھر شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور خود کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے رمضان المبارک کے دوران اجتماعات سے گریز کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد کے نمائندے بلال محسود کی اس رپورٹ میں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ماہرین صحت yaran-watan.com.pk پر اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، جبکہ ایک اور ویب پورٹل telehealth.gov.pk پر بھی پیرامیڈیکل سٹاف رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ یہ بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اس سلسلے میں آفر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں حکومت کی کاوشوں میں، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ ایک چینی کمپنی جو کورونا وائرس کے خلاف ویکسین پر کام کر رہی ہے نے پاکستان کو ویکسین دینے کی دعوت دی ہے، جبکہ پاکستان نے چینی کمپنی سے ویکسین سے متعلق تفصیلات طلب کی ہے۔ چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ وہ ایک ویکسین ایک حد تک بنا چکے ہیں اور اب اس کی ٹیسٹنگ کے لیے وہ انہوں نے کچھ ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ہمیں انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہم ان ٹرائلز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بتاتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ابھی تک تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 12,227 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے پہلے روزے کے دوران احتیاط نہیں برتی، جس سے ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ چین سے ہنگامی طبی امدادی سامان لے کر ایک اور جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ISPR کے مطابق کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اس سامان میں PCR ٹیسٹنگ کٹ، سرجیکل ماسک، حفاظتی سوٹ، N95 ماسک اور وینٹیلیٹر شامل ہیں۔
چین کی طبی ٹیم اپنے سربراہ میجر جنرل ہوانگ کینسینگ کی سربراہی میں گزشتہ روز پاکستان پہنچی تھی۔ چین کے بہترین ڈاکٹروں پر مشتمل یہ ٹیم جو بیماری پر قابو پانے، ماہرین تنفس، ICU انفیکشن والی بیماریوں پر قابو پانے، ٹیسٹنگ اور نرسنگ کے ماہرین پر مشتمل ہے، 2 ماہ پاکستان میں رہے گی اور ملک بھر کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج میں پاکستانی ڈاکٹروں کی معاونت کرے گی۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کی بحالی کا فیصلہ آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جراثیم کش دروازے ریلوے ورکشاپس میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ ریلوے نے 50 گیٹ بنائے ہیں جو کہ تمام چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ریلوے کی فیکٹری میں گیٹس بنائے ہیں جو کہ ہم تمام اسٹیشنوں کو دے رہے ہیں، فیکٹریوں کے اندر، ورکشاپوں کے اندر لگا رہے ہیں۔ چمن میں ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل، اور ہم گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں اسی طرح چمن کے بعد اگر تفتان میں کئی جگہ یا افغانستان میں بھی ہماری ٹرین کی 300 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ریلوے کے پارلیمانی سیکریٹری فاروق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت نے متوسط اور نچلے طبقے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جزوی لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے۔ انہوں نے آج APP سے گفتگو میں کہا کہ لوگوں کو فاقہ کشی سے بچانے کے لیے مختلف شعبوں کو بتدریج کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مزید کچھ شعبوں کو جلد ہی اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی تاکہ ان کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نفسیاتی اور سماجی رہنمائی کی سپورٹ سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس سروس تک ہیلپ لائن 1093، ویب پیج covidpss.pk اور کمیونٹی پر مبنی اینڈرائیڈ موبائل ایپ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیلپ لائن کا مقصد کورونا کے مریضوں اور کورونا سے موجودہ بحران میں ذہنی وبا اور صدمے کا شکار ہونے والے افراد کی رہنمائی کرنا ہے۔ بلدیاتی حکومت کے محکمے نے محکمہ صحت، یونیسیف اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے اس سروس کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے سرکاری خرچے پر افطار پارٹیوں کے اہتمام پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ یہ پابندی تمام صوبائی وزراء اور سیکریٹریز اور دیگر عہدیداروں پر بھی عائد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کو کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر پائی بچانا ہوگی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ صوبے میں 30 ٹیلی میڈیسن سینٹر عوام کو صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان ٹیلی میڈیسن مراکز پر 10,000 ڈاکٹر لوگوں کو علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ ملک میں مقامی طور پر سینیٹائزرز اور دوسرے حفاظتی آلات تیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملتان ڈویژن کے ڈاکٹروں کے لیے ذاتی تحفظ کے آلات کی 3,000 کٹس مختص کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے گورنر نے جنوبی پنجاب کے ڈاکٹرز میں حفاظتی کٹس تقسیم کیں۔ پنجاب کے گورنر نے آج ملتان میں ریجنل پولیس افسر وسیم احمد خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس نے کورونا وائرس کے تناظر میں لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پولیس، ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے ارکان متحد ہیں۔ پنجاب کے اوقاف اور مذہبی امور کے وزیر سعید الحسن شاہ نے علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی سے متعلق 20 نکاتی رہنما اصولوں پر مکمل عمل درآمد کریں۔ ایک بیان میں انہوں نے مساجد کمیٹیوں اور ائمہ کرام پر زور دیا کہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرانے کے لیے نمازیوں کی رہنمائی کریں۔ صوبائی وزیر نے خبردار کیا کہ ہماری غفلت وائرس کے پھیلاؤ اور اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران اجتماعی سحر اور افطار پر پابندی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ جو لوگ ایک بار کورونا وائرس کے مرض سے صحت یاب ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ عالمی ادارہ صحت نے آج جنیوا میں ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی تحقیق میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جن افراد میں کورونا 2 کی اینٹی باڈیز موجود ہوں ان میں اس وائرس کے خلاف مدافعت ہوتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خون کے جو نمونے ابھی استعمال کیے گئے ہیں ان کی درستگی اور ساکھ جانچنے کے لیے مزید ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کا 24واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی بنیاد 25 اپریل 1996 کو موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے رکھی تھی اور اس کا بنیادی مقصد ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے جہاں لوگوں کو تعلیم، صحت اور روزگار سمیت زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس دن کی مناسبت سے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ 24 سال پہلے ان کی جماعت نے پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کو پورا کرنے کے مشن کا آغاز کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے تصور کے حصول کے لیے ہمیں قانون کی حکمرانی یقینی بنانا ہوگی، جہاں تمام شہریوں کو قانون کے تحت برابری حاصل ہوگی اور طاقتور کو قانون کے تحت لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی جماعت کا دوسرا مشن ریاست اور قوم کے وسائل پر اشرافیہ کے قبضے کا خاتمہ ہے اور ان وسائل کی غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے انصاف کے ساتھ دوبارہ تقسیم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی جماعت کسی بھی دوسری جماعت کے مقابلے میں جدوجہد کا ایک طویل سفر طے کر رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج میں نعیم الحق، احسن رشید اور سلونی بخاری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو اب ہم میں نہیں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مستحق طبقوں کی امداد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے 24ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام بدعنوان عناصر کے بلا تفریق احتساب کے ذریعے بدعنوانی سے پاک معاشرے کے قیام کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو وزیر اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں سفارتی محاذ پر کئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے نعیم الحق اور احسن رشید سمیت پی ٹی آئی کے مرحوم وفادار رہنماؤں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ان رہنماؤں کی گراں قدر قربانیوں کی بدولت ترقی کی منازل تیزی سے طے کی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس پرمسرت موقع پر تمام پارٹی رہنماؤں، ارکان اور کارکنوں کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے تحریک انصاف کی 24ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان معاشرے کے پسماندہ طبقے کو غربت سے باہر نکالنے کے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت بدعنوانی کے خلاف جنگ کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے قوم کو یقین دلایا کہ وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان بنانے کا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پارٹی کا بیش قیمت اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت وزیر اعظم عمران خان کے ولولہ انگیز قیادت میں ملک کو موجودہ چیلنجوں سے باہر نکالنے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں بحری جہاز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بحریہ کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ بحری جہاز شکن میزائل بحری جنگی جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے سطح سمندر پر فائر کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ میزائل کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ استعداد کار اور فوجی تیاری کا شاندار ثبوت ہے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کی حربی تیاریوں پر اطمینان ظاہر کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے عالمی سطح پر قرضوں کی واپسی میں نرمی کی اپیل کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدور سمیت اقوام متحدہ میں بھرپور خیر مقدم کیا گیا۔ آج جاری کردہ پریس ریلیز میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے کورونا وائرس کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو درپیش چیلنجوں کو کم کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی غرض سے مشاورت کے لیے اقوام متحدہ میں دلچسپی رکھنے والے ملکوں کا گروپ قائم کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو آج صبح سویرے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں گوری پورہ کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خواجہ فردوس اور جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں لاک ڈاؤن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور یورپی یونین نے لیبیا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی مشترکہ اپیل کرتے ہوئے تمام فریقوں پر پرامن مذاکرات بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے نے ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ اور لیبیا کے بارے میں اقوام متحدہ کے قائم مقام نمائندے خصوصی اسٹیفن ٹرکو ولیمز پر زور دیا ہے کہ وہ لیبیا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بیان میں لیبیا کے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ رمضان المبارک کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حقیقی معنوں میں جنگ بندی کرنے کے لیے مذاکرات بحال کریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کی معروف خاتون کرکٹر ثنا میر نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ پی سی بی کے ترجمان کے مطابق ثنا میر نے 226 بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے، جن میں سے 137 میں انہوں نے کپتانی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتظامی پینل کے چیئرمین فضل میران چوہان نے عمر اکمل اور پی سی بی کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں انہیں پیر کو لاہور میں سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے کہا کہ سماعت نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگی اور تمام شرکت کرنے والوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ عمر اکمل کو پی سی بی کے انسداد بدعنوانی کے ضابطہ کار کے تحت گزشتہ ماہ کی 17 تاریخ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مقررہ وقت پر دیا تھا۔
بھارت نے ICC میں مالیاتی تقسیم کا نیا سسٹم لانے کی تجویز پیش کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجلاس میں BCCI کی نمائندگی کرتے ہوئے جے شاہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے اس میں منظرنامہ بڑا تبدیل ہوگا۔ کرکٹ برادری کو چاہیے کہ پرانے فائنینشل ماڈل کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے نئے سسٹم کو اپنانے کے لیے مجوزہ ڈرافٹ تیار کرے۔ یاد رہی کہ ICC کا موجودہ مالیاتی نظام 2023 تک مروج ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر بگ 3 منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے BCCI نے ریونیو کے 70% حصے پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے 8 سال میں $570 ملین کمانے کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ ICC کے چیئرمین ششانک منوہر کو کورونا وائرس بحران کے باوجود فائدہ مل گیا ہے، جن کے عہدے کی مدت میں 2 ماہ کا ممکنہ اضافہ ہو گیا ہے اور ان کی جگہ منصب سنبھالنے والے کولن گریوز کا انتظار طویل ہو گیا ہے۔ ICC کے چیئرمین ششانک منوہر کی مدت میں 2 ماہ کا اضافہ ہوا، جن کی جگہ سنبھالنے کے لیے کولن گریوز کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا۔ بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کا 25 جون سے شیڈیول 4 ون ڈے اور 2 T20 میچوں کے لیے 2 ہفتوں پر مشتمل دورہ برطانیہ ملتوی ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق کپتان شکیب الحسن نے اپنا بیٹ نیلام کر کے اپنے ملک کے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے $24,000 اکٹھے کیے ہیں۔ اس بیٹ سے کھیلتے ہوئے شکیب نے گزشتہ سال عالمی کپ میں 606 رنز بنائے تھے۔ اسلام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن کی نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین محمد زمان، سیکریٹری شفقت رضا کے علاوہ دوسرے ممبران سید مقبول حسین نقوی اور غلام مشتبہ بلوچ نے حیدری فٹ بال کلب کے کپتان امان اللہ بروہی کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہاکی کے سابق کھلاڑی رانا شاہد محمود نے کہا ہے کہ ملک میں ہاکی کی ترقی کے لیے اسکول اور کالج کی سطح پر مقابلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ گزشتہ روز اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج سے کئی دہائیوں قبل پاکستان نے پوری دنیا پر کھیلوں کے میدانوں میں حکمرانی کر رکھی تھی، جن میں عالمی کپ، اولمپک گیمز، ایشین گیمز اور چیمپئنز ٹرافی شامل ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خصوصاً کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مالیاتی امداد بڑھانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور خسرو بختیار اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر میسٹ ساگو اساکابا کے درمیان ایک ٹیلی فونک کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر حکام نے آن لائن اجلاس میں شرکت کی۔ خسرو بختیار نے $25 لاکھ کی مالیاتی امداد کی فراہمی اور پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کی غرض سے آلات کی خریداری کے لیے $5 کروڑ کی فراہمی پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے درخواست کی کہ اس مالی سال کے دوران کاؤنٹر سائیکلینک سپورٹ کی مد میں $50 کروڑ اور ہنگامی امدادی قرض کے طور پر $30 کروڑ کی فراہمی کی بھی جلد منظوری دی جائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ بینک نے پاکستان کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ سے اب تک $25 لاکھ کی امداد اور آلات کی خریداری کے لیے $5 کروڑ فراہم کیے ہیں۔ پنجاب کے صنعتوں اور تجارت کے وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ صورتحال میں غیر معمولی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے سخت قوانین وضع کیے ہیں اور تمام فیصلے عوام کے بہترین مفاد میں کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے گنے کے کاشتکاروں کو موسم بہار کے گنے کی فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اسے کیڑوں سے بچانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد کھیت خشک نہ چھوڑیں اور سیاہ کیڑوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے بروقت آپاشی کا نظام کیا جائے۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ ٹیکنالوجی کمپنی ہانگین نے پاکستان میں ای کامرس پلیٹ فارم قائم کر رہی، جس کا دائرہ کار بعد میں تمام جنوبی ایشیائی ملکوں تک وسیع کر دیا جائے گا۔ یہ بات کمپنی کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بیجنگ میں اکنامک نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ حکومت نے سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز کی تمام بچت اسکیموں اور اکاؤنٹس پر شرح منافع کم کر دیا۔ اب رقم جمع کروانے اور سرمایہ کاری کرنے پر نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ سلسلے وار نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 2% کمی کے ساتھ 10.54% کے بجائے 8.54% ہوگا۔ اسی طرح بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹس پر ریٹ آف ریٹرن 1.96% پوائنٹس کمی کے بعد 12.28% سے کم ہو کر 10.32% ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2019 تا مارچ 2020 کے اختتام پر شیڈول بینکوں کے کھاتوں میں 16,70,037 ملین کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارچ 2020 کے اختتام پر شیڈول بینکوں کے کھاتوں کا حجم 1,51,26,310 ملین ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
ہارون رشید کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گانے کا لنک شیئر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 10 سالوں میں اپنی پہلی سولو میوزک ویڈیو ڈھونڈوں گا شیئر کرنے پر بے حد پرجوش ہوں۔ انہوں نے یوٹیوب پر اپنے گانے کی ویڈیو ریلیز کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے اس گانے کی ویڈیو چند سال قبل بنائی تھی لیکن اسے ریلیز نہیں کیا تھا۔ اداکار عمران عباس نے اپنے بچپن کے چند کپڑوں کو اپنی الماری کا بہترین سرمایہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے نیو بورن کپڑوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کپڑے ان کی والدہ نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اداکارہ سیمی پاشا نے کہا ہے کہ ان کا کام ان کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے بہت سے ہدایت کاروں اور اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری میں آج بھی ان کے کام کی تعریف کی جاتی ہے۔ اداکارہ مہوش حیات نے صحت مند رہنے کے حوالے سے ایک پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں مالٹا پکڑے ہوئے اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے دماغی سکون اور قلبی اطمینان کے حوالے سے پیغام لکھا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی اور کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ تھیٹر والے کے زیر اہتمام لوگوں کی لاک ڈاؤن کے دوران تخلیقی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے کل سے آرٹ اور دستکاریوں کا ایک آن لائن سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے اوریگامی ورک شاپ۔ یہ سلسلہ بالغ افراد اور بچوں دونوں کے لیے دلچسپی کا حامل ہوگا۔ تھیٹر کے ترجمان کے مطابق ہر کوئی دنیا کے کسی بھی حصے سے محض زوم پر لاگ ان ہو کر اس ورک شاپ کا حصہ بن سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی جانب سے پاکستان کو 4th جنریشن ریگولیٹر کا درجہ دے دیا گیا اور پاکستان یہ درجہ حاصل کرنے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا۔ خیال رہے کہ ایشیا پیسیفک میں شامل 38 ممالک میں سے صرف 8% ہی G4 کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ICT کے قوانین معاشی اور سماجی پالیسیوں کے اہداف پر مشتمل ہیں۔ اس کے مطابق پاکستان ایشیا پیسیفک کے پہلے 5 ریگولیٹرز میں شامل ہے اور عالمی درجہ بندی میں 48ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے ریگولیٹری اتھارٹی میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے، ریگولیٹری مینڈیٹ میں 22 میں سے 19، ریگولیٹری رجیم میں 30 میں سے 22 اور کمپٹیشن فریم ورک میں 28 میں سے 27 نمبر حاصل کیے۔ تیز تر اور بلا تعطل انٹرنیٹ استعمال کرنے کے خواہش مندوں کے لیے خوشخبری کے وائی فائی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد صارفین بغیر رکاوٹ کے صبح رفتار نیٹ استعمال کر سکیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے وائی فائی کے نئے بینڈ 6GHz اسپیکٹرم کا ایک پلاٹ کھولنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جو صارفین کے ووٹرز کو 2.4 GHz اور 5 GHz بینڈ پر نشر کرنے کے قابل بنا دے گا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آج تک کے تمام دستیاب شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس قدرتی جانوروں کی اصل ہے اور یہ کوئی ہیر پھیر یا تعمیر شدہ وائرس نہیں ہے۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ بہت سارے محققین کورونا کی جینیاتی خصوصیات کو دیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کورونا تعمیر شدہ وائرس نہیں ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وسطی جنوبی پنجاب، ڈی آئی خان، بارکھان اور کشمیر میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت، شہید بے نظیر آباد 43 اور مٹھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی ماہرین صحت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے دوران آج کورونا وائرس کی وبا سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 280 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں اور 19 افراد مہلک وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ صنعتی کارکنوں کو دی جانے والی امداد میڈیا کارکنوں کو بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے بیرون ملک پھنسے ہوئے 7000 پاکستانیوں کو ہر ہفتے وطن واپس لانے کی استعداد کار حاصل کر لی ہے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحر عرب میں بحری جہاز چکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک امان اللہ سپرا، مدیر فورن ڈیسک عمران لطیف، مدیر کھیل اور تجارتی خبریں محمد عباس، مدیر سائنس اور فن کی خبریں صوفیہ صدیقی اور کوارڈینیشن ایڈیٹر نیر نذیر،
मुदीर आला अब्दुल रऊफ खान, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।